اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتی ہوں میں سید نظر فاطمہ اس بہت ہی خاص پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں گفتگو ہو رہی ہے تاریخ اسلام کی جنگوں کے اعتبار سے۔ اس گفتگو میں ہم نے تقریباً اپنا نصف سے زیادہ یعنی آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا ہے اور گفتگو فتح مکہ تک آ کر پہنچ چکی ہے۔ اس موضوع کی شروعات ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اختتام میں کر لی تھی، اور اس گفتگو کو آج پھر آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے کہ آپ مسلسل اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی ایک فرض ادائیگی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہترین موقع تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص توفیق حاصل ہوئی کہ اتنے اہم موضوع پر آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے۔ آقا، گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا کہ فتح مکہ پر گفتگو شروع ہو گئی تھی، اور آپ نے عرض کیا تھا کہ جناب عباس علیہ السلام کا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کا اس صلح میں کتنا بڑا کردار رہا۔ تو آپ نے گفتگو جو ہے وہ اشارتاً کی تھی، میں چاہتی ہوں آج آپ تھوڑا سی اس کی وضاحت کریں کہ کس طریقے سے آپ کا جو کردار ہے وہ اہم تھا، کیا کردار نبھایا آپ نے اس فتح مکہ کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، گزشتہ جلسوں میں ہم لوگوں نے اشارہ اس جانب کیا تھا کہ پیغمبر اکرم جب مکے کی فتح کے لیے نکلے تو سب سے پہلے کچھ ایسے اقدامات آپ نے انجام دیے کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو سکے، جی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دشمن اپنے آپ کو تیار نہ کر سکیں تاکہ بغیر جنگ کیے ہوئے وہ تسلیم ہو جائیں۔ جی۔ اس وجہ سے تمام حکمت عملی کو پیغمبر نے انجام دیا، حتیٰ مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم لوگ آمادہ اور تیار رہنا۔ جی۔ وہ تاریخ نہیں اعلان کی تھی، ناگہانی تاریخ اعلان ہوئی۔ مر الزہران کے پاس جو مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پیغمبر پہنچے ہیں، اور ایک جو پیغمبر نے حکمت عملی اور انجام دی، جی۔ اپنے لشکریوں کو حکم دیا جی۔ کہ تم لوگ مشعل اگر آپ کہہ لیجیے آگ جلاؤ، جی۔ یعنی ایک مشعل ایک جسے سپاہی جو ہے وہ آگ جلائے پہاڑ کے اوپر جا کر۔ اچھا۔ یہ خود پہاڑ کے اوپر جا کر ہاں۔ اپنے ہاتھوں میں آگ کا شعلہ لینا اور آگ جلانا، جی۔ یہ دشمن کو اعلان تھا کہ ہم نہایت آمادگی اور تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ ہاں۔ کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ غور کریں لائٹ وغیرہ اس قدر جی۔ تو نہیں، اب اس اندھیرے میں ایک طرف ہزاروں کا لشکر اگر پہاڑیوں کے اوپر جا کر آگ جلاتا ہے اور آگ کی مشعل اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، تو یہ دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ کتنے لوگ ہماری جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا خود تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب اور حکیم ابن حزام یہ دونوں باہر نکلے کہ کیا ہوا ہے، مکے کے قریب جو ہے اس قدر آگ لگی ہوئی ہے، شعلے ہیں۔ ان کو لگا کہ ہاں کوئی لشکر ہم پر حملہ آور ہے، اور پھر انہوں نے طرح طرح کے اپنے دماغ لگانے شروع کیے کہ کہیں یہ وہی قبیلہ خزاعہ تو نہیں ہے جن کے خلاف ہم نے جو ہے اسلحہ بھیجا تھا۔ تو پھر ان میں سے کسی نے کہا نہیں، قبیلہ خزاعہ کی اتنی ہمت تھوڑی نہیں ہے کہ ایک معمولی سا قبیلہ اتنی آمادگی اور اتنی تیاری کے ساتھ ہم تک حملہ کرے گا اور ہم تک پہنچے گا۔ جو آپ کا سوال تھا کہ جناب عباس نے، اور جو گزشتہ ہم لوگوں نے چھوڑا تھا، یہاں کے بعد جناب عباس کا کردار بہت اہم ہے، چونکہ جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکے میں تھے، اور ادھر پیغمبر مدینے سے نکلے، جناب عباس ابن عبد المطلب مکے سے نکلے، ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری ایک پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ادھر قریش کے افراد سے اور بزرگوں سے جناب عباس ابن عبد المطلب کے بہت اچھے تعلقات ہیں تاکہ بات چیت کو بڑھایا جا سکے، چونکہ اسلام کا ہدف جنگ اور تلوار چلانا تو نہیں ہے، خون بہانا تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص ہو جو ان سے تعلقات رکھتا ہو، ان سے باتیں کر رہا ہو جا کے، اب اس منظر کو یعنی وہ آگ کا جلانا پہاڑیوں پر
اور ادھر دشمنوں کا باہر نکل کر آ کر اس آگ کو دیکھ کر دہشت میں آ جانا کہ کس نے ہم پر اتنا ناگہانی حملہ کر دیا اور کتنی کانوں کان خبر نہیں ہوئی. وہ لوگ آپس میں اس طرح کی چیمگوئیاں کر ہی رہے تھے. جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے ہمراہ ہیں. اب یہاں کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب کا کردار شروع ہوتا ہے. پیغمبر اکرم انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر کی سواری لے کر جائیں. ایک ایک چیز یہاں پر اہم ہے. پیغمبر کی سواری پہ سوار ہو کر جائیں اور قریش تک جائیں. دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں جو ہم نے یہ آگ جلائی ہے. کیونکہ دیکھیے میں بار بار اس چیز کو عرض کروں، پیغمبر کی پوری کوشش یہ ہے کہ خون نہ بہے. لہٰذا دشمن کو اگر ڈرایا جا سکے یا اس کو مرعوب کیا جا سکے کہ وہ تیاری نہ کرے اور آسانی سے جنگ نہ کرنے پر تیار ہو. لہذا جناب عباس ابن عبد المطلب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا. وہاں پر ابو سفیان ابن حرب، حکیم، اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے وہ مکے سے باہر نکلے تو اس آگ کی روشنی کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ ہیں، کیا ہو گیا. یہ بزرگوں کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس طرف کے وہ ذمہ دار افراد ہیں. لہذا وہ آپس میں یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کس نے یہ آگ بھڑکائی ہے، کیوں دیکھ رہے ہو اتنی ہزاروں کی تعداد میں آگ کے شعلے جو ہے دکھائی دے رہے ہیں. آپس میں یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے حکم سے سواری پیغمبر پر ان لوگوں کے درمیان پہنچے. ابھی جناب عباس اب اس زمانے عرض کیا کہ اندھیرا ہے، ایک دوسرے کو یوں رات کے سناٹے میں پہچانا نہیں جا سکتا. لیکن جناب عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کو اس کی کنیت سے پکارا. ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت ہے. یہ دیکھیے صلح و آشتی کا جو مذہب ہوتا ہے وہ احترام کے ساتھ دشمن سے بھی بات کرتا ہے، کیونکہ کنیت سے مخاطب کرنا یہ احترام تھا اس دور میں بھی، تاکہ صلح و آشتی سے بات ختم ہو جائے. یہ پیغمبر ہی کا دستور رہا ہوگا کہ تم کنیت سے پکارو. یہ آنے کے بعد ابو حنظلہ کہا. جیسے ہی ابو حنظلہ نام ابو سفیان نے سنا، آواز تو پہچانتا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب تم ہو. اس نے بھی برابر کا صلہ دیا کہ اس نے بھی کنیت سے پکارا. ابو الفضل جناب عباس ابن عبد المطلب کی بھی کنیت تھی. انہوں نے کہا ابو الفضل آپ ہو؟ کہاں؟ کہ یہ آگ کیسی روشن ہے، تمہیں کچھ خبر ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا اس آگ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جناب عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا تمہیں پتہ ہے پوری طرح سے مسلمان لشکر نے تمہارا محاصرہ کر لیا ہے. تمہارے پاس سوائے تسلیم ہونے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں کہ اب تم صرف تسلیم اور سرنڈر ہو جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. دیکھیں تدبیر پیغمبر کو دیکھیے، وہاں آگ روشن کرنا، یہاں جناب عباس ابن عبد المطلب کو دشمن تک بھیجنا. پھر اس نے بھی دیکھا کہ ہاں واقعاً کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اب آپ بتائیے کہ کیا کریں. یعنی آپ آپ ہمیں راستہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ میرے پاس ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ پیغمبر اکرم کے بارگاہ میں چلو، ان سے بات کی جائے. چونکہ وہاں کے لشکر پیغمبر کے ماتحت آیا ہوا، لہٰذا ان سے بات کرنی ہوگی. ابو سفیان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ تھے جو اس آگ کا منظر دیکھ کر باہر نکلے تھے، وہ واپس مکے کی سمت، ابو سفیان جناب عباس ابن عبد المطلب کے ہمراہ پیغمبر کی طرف. اب جب یہ آتے یعنی واقعاً فتح مکہ میں جو تدبیریں حسن تو ایسی حسین تدبیریں تھیں کہ خون نہ بہے اور بہترین جگہ کو جو توحید کا مرکز ہے اسے باقاعدہ بڑی آسانی سے حاصل کر لے. وگرنہ آسان نہیں تھا. سب سے بڑی دشمنی کا مرکز پیغمبر کا یہی مکہ ہے. اسی مکے کو فتح کرنے کے لیے پیغمبر نے جو تدبیریں اور حکمتیں اپنائی ہیں، سالوں سے جنگیں جن کی ہم لگاتار گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اکثر جنگوں میں مدد انہی کی جانب سے ہوتی تھی. اگر دوسروں سے بھی جو جنگیں ہوتی تھی ان سے براہ راست بھی جنگیں ہوئی. قوت اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ یہی تھے. اب اس مرکز پہ آپ آ رہے ہو جو دشمن جہاں سے آپ کا نکلتا ہے، وہاں پر حملہ کرنا ہو اور وہاں پر بھی بغیر خون ریزی کے، بغیر تلوار چلائے. لہذا جناب عباس ابن مطلب
ابو سفیان کو لے کر پیغمبر کی سمت نکلے، جی چونکہ اس نے دہشت دیکھی تھی، روب دیکھا تھا، اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ اس رات جناب عباس ابن مطلب کے ہمراہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جی ابھی پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، لشکر کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ کچھ اصحاب نے، تاریخ نے ان کے نام بھی رقم کیے ہیں، انہوں نے چاہا کہ ابو سفیان چونکہ ایک دیرینہ دشمن ہے، جی بالکل، آج وہ ہمارے پاس ہے، ہم اسے فوراً قتل کر دیں۔ کچھ نے آگے بڑھ کر چاہا کہ قتل کر دیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا میں نے امان نامہ دیا، کیا بات، چونکہ میں لے کر آیا ہوں اسے، بالکل، میں نے وعدہ کیا کہ میں پیغمبر سے ان کی ملاقات، دھوکہ صفت اسلام نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں امان دے دیں اور یہاں لا کے دین، جی یہ ایک جملہ کہوں، بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا، جی دین کبھی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی وسیلے کا جو ہے آپ استعمال کر لو۔ بالکل، یعنی دین میں ہمیشہ عام دنیا والوں کے یہ ہوتا ہے کہ اگر مقصد تک پہنچنا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے پہنچ جاؤ، کسی کو بیوقوف بنا کر پہنچ جاؤ۔ کیا بات ہے، دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے، مقدس ٹارگٹ ہو، بے شک بے شک، اچھا ٹارگٹ ہو، لیکن اس اچھے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بھی دین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ غلط راستے کو، وہ دشمن کو مارنا ہے، دین آپ کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس کے پانی میں زہر ملا دو، بالکل بالکل، دین کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ شب خون مارو۔ جی ان چیزوں سے دین ہمیشہ، یہ دین کی اپنی کوالٹی ہے، دین اسلام کی۔ بالکل، بہرکیف جناب عباس نے کہا کہ میں نے امان نامہ دیا ہے، میں اسے پیغمبر تک لے جاؤں گا۔ بہرکیف خیمے پیغمبر تک یہ لوگ پہنچے۔ اب آپ غور کریے، پیغمبر کا سب سے بڑا اور دیرینہ دشمن رحمت للعالمین کے خیمے کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، جی یہاں پر جناب عباس لے کر خیمے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئے، اور پھر اصحاب میں چیمگوئیاں تو ہو ہی رہی تھی جی، کہ یا رسول اللہ اس سے کیا بات کرنا، اب اس سے بھی کیا بات کرنا، ہاں ختم جی کریے قصہ، اس کا قصہ ختم مت، اس سے کون سی بات، کتنی مصیبتیں، مصائب، مشکلات، ہمارا گھر چھوٹا، ہماری بالکل یوں کہہ لیں کہ تسلیم اسلام سے لے کر آج تک جتنی بھی ہم نے دقتیں اٹھائی ہیں اسی شخص کی وجہ سے، اب اس سے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ جی پیغمبر اکرم کی یہاں پر بھی تدبیر ہے، واقعاً ہم قربان ہو جائیں تدبیر پیغمبر پہ۔ پیغمبر نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ ایک رات اسے خیمے میں قید رکھو۔ اب دیکھیں ایک نزاکتیں، رات بھر، یعنی فوراً پیغمبر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا رات میں اسے خیمے میں قید رکھو، صبح کو میرے پاس لے آنا۔ یہاں پر بھی تدبیر یہ ہے کہ اس دشمن کو اور اپنا روب دکھانا ہے۔ لیکن جب آپ کو بغیر خون کے پہنچنا ہے، خون ریزی کے، تو دشمن کو پوری طرح بتانا ہے کہ تم ہم سے مقابلے کے لائق نہیں ہو۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ ایک رات اسے قید میں رکھو۔ اب اسے پوری رات بھر ایک اضطراب ہے۔ ایک بہت اچھا نقطہ آغا اس بات سے میرے ذہن میں آیا کہ لوگ یہ تصور کہیں سے نہ کریں کہ وہ جو بعض ادیان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو سادھو ہیں، بڑے سیدھے ہیں، کہ ان کو ایک گال پہ تماچا ماریے تو دوسرا گال آگے۔ دین اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا ہے، دین اسلام آپ کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، دین اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ضروری ہے وہاں اپنا دبدبا دکھائیے، جہاں ضروری ہے وہاں اپنا رعب دکھائیے، کہ انسان کی فطرت کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے اسلام۔ خود میں آپ نے اشارہ کیا تو میں عرض کر دوں، قرآن کہتا ہے کہ مومنین کون ہیں؟ جی مومنین وہ ہیں اذلۃ علی المومنین، جو مومنین کے سامنے تواضع دکھائیں۔ کیا بات، نہیں کہ دشمنوں کے سامنے آپ وہاں پر تواضع اور ان کے ساری دکھاؤ، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض وہ ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر اس کہتے ہیں اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے تواضع دکھا، لیکن دشمنان کے سامنے عزت، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں۔ اس طرح صلابت اور استحکام یہ اپنا دکھاتے ہیں۔ بہرکیف پیغمبر نے کہا کہ خیمے میں رات بھر قید رکھا جائے، صبح کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ جی اب رات بھر دشمن قید ہے، اب اسے خبر نہیں کہ صبح میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا بات ہے، لہذا ایک دہشت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک رات کا گزرنا کتنا سخت ہے دشمن کے لیے واقعا۔ اب اس صبح کو جناب عباس ابن مطلب علی صبح اس کو لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جی پیغمبر نے اس سے پوچھا کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اقرار کرو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال پیغمبر ابھی موقع دے رہے احسن تم، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا، کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا جس کی ہم اب تک یہ پیروی کر رہے تھے اور پرستش کر رہے تو ہماری مدد کرتا،
آج آپ کے سامنے ہم بے مددگار ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اسی خدا کا رسول ہوں؟ سبحان اللہ۔ اس نے اب یہاں پر دیکھیے دشمن کی ہٹ دھرمی جی کا یہاں تک تو یقین ہے، لیکن آپ کی رسالت کے بارے میں مجھے شک ہے۔ یہ وہ حسد ہے، تعصب اور خاندانی۔ خود اس وقت جناب عباس ابن عبد المطلب جو اس کے ضامین جی اور امین بن کے آئے تھے، انہوں نے گھور کے اس کو دیکھا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارے اوپر جو ہے یہ بل نہیں جا رہا ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے تمہیں خبر بھی ہے تم کہاں پر ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ لشکر کون سا لشکر ہے؟ یہ پیغمبر کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا ہے، بالکل یہ عاشق پیغمبر اور عشق پیغمبر میں ڈوبا ہوا لشکر ہے۔ بہرکیف اس نے وہاں پر کہا ٹھیک ہے چلیں آپ کی رسالت بھی مان لیتی ہیں۔ ہاں احسن، تم یہ جملہ جو آپ نے کہا یہ بڑا حسین جملہ ہے کہ بریکٹ میں کہا جائے اس دین کی ویلیو بھی سمجھ لیجئے کہ ایسے حالات میں جو دین اور اسلام آتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حتیٰ امیر کائنات نے بڑا حسین جملہ فرمایا، امیر کائنات نے فرمایا ما اسلمو، یعنی ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو حضرت نے کہا تم اسلام نہیں لے کر آئے تھے، ولیکن استسلمو، اسلام لانا اور استسلام یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں سمجھ کر اپنی مرضی سے عام حالات میں اسلام لے آؤں، ایک مرتبہ میں خوف سے اپنی جان بچانی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ استسلام ہے، یہ حقیقت ہے ان کے دین کی۔ بہر کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب انہیں لے جاؤ۔ جب انہوں نے اقرار کیا پیغمبر نے کہا انہیں لے جاؤ اور یہ جا کر اپنے قوم قبیلے والوں کو بتائیں کہ انہیں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنی ہے، وہ بڑی آسانی سے قبول کر لیں اور ہمارے کیا کہتے ہیں تسلیم ہو جائے، ہم انہیں کوئی خطرہ پہنچائیں گے نہیں۔ یہاں پر بھی پیغمبر نے بعض جملے بڑے حسین فرمائے۔ پیغمبر نے فرمایا جناب عباس سے کہ انہیں جب لے جانا تو لشکر کے درمیان سے لے جانا۔ دیکھیے پیغمبر یہ روب اس کے دل میں کیوں بٹھا رہے ہیں؟ چونکہ یہ وہ شخص ہے کہ ہو سکتا ہے مکے جا کے پھر بدل جائے، جی جی بالکل، پھر کوئی سازش رچنے لگے، لہذا پیغمبر نے فرمایا اسے خود لشکر کے قائم رہے، اسے لشکر کے درمیان سے لے جاؤ۔ اور لشکر کے درمیان سے جناب عباس ابن عبد المطلب لے بھی گئے، اور جب اس نے لشکر کا ہجوم دیکھا تو یہاں پر بھی اس کے اسلام کی پوری حقیقت کھلتی ہے۔ یہ کہتا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب سے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑھ گئی ہے۔ جملہ دیکھیے، جی بالکل، کیا بات ہے، بادشاہت تمہارے، اور یہ صرف اس تک نہیں محدود ہے، یہ کربلا تک پہنچتا ہے جملہ۔ یہ جملے جو ہے یہ اس دین کی حقیقت ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا ابھی وہ حسد کا وقت نہیں گیا، تم آنکھیں نہیں کھول پا رہے ہو کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے قطرے یہ لشکری زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اسباب تبرک۔ کس بادشاہ کو تم نے اس بادشاہت کہتے ہیں۔ یہ خاص عقیدت اور خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ بس یہاں تک اگر مرحلے کو طے کریے کہ پیغمبر اکرم نے خاص روب جو دشمن کے سب سے بڑے فرد پر ڈالنا تھا بلا کر ڈال دیا تاکہ بڑی آسانی سے یہ لوگ جو ہیں تسلیم ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک سوال جو واقعاً تاریخ کے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور ہمارے ناظرین کے بھی ذہنوں میں آتا ہوگا کہ میں نے بار بار اشارہ کیا کہ اسلام قبول نہیں تھا، یہ استسلام تھا، تو بعضوں کے ذہن میں آتا ہے خود پیغمبر کو تو معلوم تھا کہ یہ سچے دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا، تو ایسے اسلام کو پیغمبر ہی نے کیوں قبول کیا؟ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا جانے دو تمہارا دین، چونکہ پیغمبر جانتے ہیں واقعی جب عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مجبوری میں اسلام قبول کر رہا ہے تو پیغمبر تو حقیقت سے واقف ہے۔ تو میں یہ تاریخ کے سوال کا جواب عرض کر دوں، دیکھیں پیغمبر ہے رحمت للعالمین، پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جو حجت خدا ہے۔ پیغمبر مواقع ایجاد کرتے ہیں، موقع بند نہیں کرتے، یا یوں کہا جائے پیغمبر دروازے کھولتے ہیں، دروازے بند نہیں کرتے۔ اچھا یہی بات مومن کے لیے بھی کہی گئی ہے، یہی بات مومن ہے، آپ کا بھائی اگر آپ کو عذر نہ بھی دے تو اس کے لیے عذر اپنی طرف سے تراشیے، عذر بنائیے۔ تو پیغمبر اکرم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں خوب ابھی یہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے،
ہماری خوبیوں کو دیکھ کر، جی ہماری بھلائیوں کو دیکھ کر ہم آئندہ ان کے ساتھ خوبیاں کریں گے، ہم آئندہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں گے، تو ایک وہ راستہ ہے شاید یہ تبدیل ہو جائے، یہ نہ تبدیل ہو، ان کی آنے والی نسلیں تبدیل ہو جائیں، لیکن افسوس کی کوئی تبدیل نہیں ہوا، یعنی کوئی تبدیل ہو جاتا ہے پیغمبر نے لیکن اپنی طرف سے کوئی معنی، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا والے کہتے ہیں اس وقت اس کو بننے دیا ہوتا آپ نے، دنیا والوں کے لیے بعض چیزیں اتمام حجت کی جاتی، دوسری طرف سے اس کے اسلام قبول کرنے میں اس کو فائدہ ہو نہ ہو، لشکر اسلام کو فائدہ تھا، بالکل یہ جو اہم چیز تھی، چونکہ یہ سرکردہ انسان، اس کو اگر آپ نے ظاہراً ہی صحیح اپنے خیمے میں لے آئے تو اس کے بعد وہاں کون بچا ہے جو آ کر عالم بغاوت بلند کرے، جو آ کر مخالفت کرے، جو سب سے بڑا سرکردہ ہے وہ مروب ہے، وہ پوری طرح سے ظاہراً ہی صحیح احسن تم وہ شکست پا چکا ہے، تو اس نے اگر قبول کر لے تو اب مزاحمت کی طاقت بچی نہیں ہے دشمن کے پاس، آپس میں لوگ یہی کہیں گے کہ جب ابو سفیان کچھ نہیں کر پایا تو ہم تم کیا ہیں، ہم تم کیا، ہوا بھی یہی، ہوا بھی یہی کہ جب یہ لشکر اسلام کے بیچ سے ہوتا ہوا مکے میں داخل ہوا تو اب لوگ انتظار کر رہے تھے، چونکہ عرض کیا کہ وہ آگ دیکھنے کے بعد ایک عجب وحشت تھی، دہشت تھی کہ چلو ہمارا رئیس، ہمارا سردار آئے تب اس سے پوچھا جائے کیا کیا جائے، وہ آیا، جب اس کو ان لوگوں نے اس حالت میں دیکھا کہ یہ ڈرا ہوا سہما ہوا، اس کے منہ سے کوئی باتیں نہیں نکل رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ بھی نہیں ہے سوائے تسلیم کے، اور کچھ آپشن آپ کے پاس موجود نہیں، آپ اس پوری حکمت عملی کو دیکھیں۔ اور ایک چیز عرض کروں، وہ یہ کہ پیغمبر واقعی عرض کیا کہ فتح مکہ میں ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ رکا جائے تو اچھا خاصا وقت ہو، جاتے وقت بھی جناب عباس ابن عبد المطلب نے پیغمبر سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جا رہا ہے، اور جا رہا ہے تو یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، تو کچھ خاص امتیاز اس کے پاس ہوں، تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے میں میرا اعتبار ہے، اب آپ کے یہاں اعتبار نہیں لیکن میرا اپنے قبیلے میں اعتبار ہے، لہذا اس کو کچھ ایک الگ امتیاز دیجئے، تو پیغمبر نے فرمایا ہاں اس کا امتیاز یہ ہے کہ جو بھی اس کے گھر میں آ کر جو ہے قیام کر جائے گا وہ امان میں، کیا بات، تو جو فرمانے اب یہ مرحلہ بھی دیکھیے کہ ایک خود اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا گھر امان کا گھر بن جائے گا، حتیٰ پیغمبر نے واقعاً ہم قربان ہو جائیں اس نبی پر کہ جس نے جنگ چاہی ہی نہیں، اتنے امان نامے صادر کیے نا پیغمبر اکرم نے مکے کے وقت، کا جو بھی دار ابی سفیان میں، یہ جملہ ہے روایت کا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو بھی ابی سفیان کے گھر آ جائے وہ امان میں، پھر پیغمبر نے فرمایا من دخل دار حکیم ابن حزام، یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں بھی کوئی اگر آ جائے گا تو وہ بھی امان میں، اور یہ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا ان دو کا گھر مکے کے دو سروں پر تھا، یعنی ایک گھر اگل بغل نہیں تھے، ایک دو، لہٰذا اتنا آسان کیا کہ اگر اس گھر تک نہیں آ سکتے ہو تو اس گوشے والے گھر میں جا کر، یعنی ہم لڑنا چاہتے ہی نہیں، اسی لیے اس طرح عام امان نامہ صادر کرتے، حتیٰ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں اگر کوئی مسجد الحرام میں بھی آ جائے تو وہ بھی امان میں، اور آخری امان نامہ معلوم پیغمبر نے کیا صادر کیا، اگر کوئی اپنے گھر میں ہی صحیح دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی امان میں، گرچہ وہ اسلام قبول کرے نہ، ہاں ابھی امان میں ہے، آسانی سے، خالی وہ کیا کرے دروازہ بند کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے، کوئی فتنہ نہ کرے، کوئی فتنہ نہ کرے، وہ امان میں، یعنی اپنے گھر میں بیٹھو، تم دروازہ بند کر لو تاکہ ہم تم سے امان میں رہیں کہ تم حملہ نہیں کرو گے، تم امان میں ہو، یعنی پیغمبر پوری طرح کیا چاہتے ہیں کہ مکے میں خون نہ بہے، اس بلد الامین کو احترام جو پروردگار عالم نے دیا ہے، حرم خدا کا احترام باقی رہے اور بڑی آسانی سے فتح ہو جائے۔ اب آپ غور کر سکتی ہیں کہ ادھر سے اسے امان نامے کے ساتھ بھیجا، اس کے گھر کو بھی دارالامان قرار دیا، حکیم ابن حزام کے گھر کو دارالامان، مسجد الحرام تو ہے ہی ہے دارالامان، پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں کا اپنا گھر بھی دارالامان ہے اگر وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اب اس کیفیت کے بعد جب ابو سفیان مکے لوٹا ہے اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کے سب، چونکہ جو مین آدمی ہو نا، جو آپ کا سرکردہ ہو، وہ آ کر اس طرح کی باتیں کریں تو اب مزاحمت کے کسی کے اندر گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اب بڑی آسانی کے ساتھ لشکر اسلام
وارد ہو رہا ہے سبحان اللہ، مکہ مکرمہ میں، سبحان اللہ، بغیر کوئی خون بہے، بغیر کسی جان و مزاحمت مال کے، نقصان کے۔ جان و مال کے نقصان کے، اور آنے کا انداز بھی الگ ہے۔ میں روایت میں دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم محل اذاخر جو جگہ ہے مکے کی، جی، وہاں سے داخل ہوئے، اور معلوم ہے پیغمبر کا خیمہ ہمارے یہاں تاریخ میں کم بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر جب مدینے میں گئے تو سب سے پہلے کسی کے گھر گئے، جی، لیکن پیغمبر جب دوبارہ مکے میں آئے ہیں تو پیغمبر کا تو گھر ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے پیغمبر حجون پہنچے۔ حجون وہ جگہ ہے جہاں پر محسن اسلام حضرت ابی طالب کی سبحان قبر مقدس ہے، سبحان اور پیغمبر نے اپنا خیمہ وہاں نصب کرنے کیا کا حکم بات، دیا کیا بات، کہ میرا خیمہ میرے چچا ابو طالب کی قبر کے پاس اس سے نصب بڑی ہو۔ عظمت کیا یہ ہوگی جناب واقعاً ابو آپ طالب؟ غور کریے، بہتوں نے اصرار کیا۔ جی، آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ سردار ہر کے کوئی لیے جانے کتنے سارے، لوگ، ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی ہمارے یہاں ٹھہر ہمارے جائے۔ گھر ٹھہر جائیں، جی، کون نہیں چاہے گا؟ پیغمبر نے فرمایا میں یہیں پر قیام کروں گا۔ حجون جو جناب ابو طالب کا جس قبرستان میں قبر مطہر ہے، جی، اس جگہ کو حجون کہتے ہیں، وہاں پر پیغمبر نے قیام فرمایا۔ اور اس کے بعد چونکہ انصار اس زمانے میں جو علم ہوتے تھے نا، یہ انصار کا علم، وہ مہاجرین کا علم، وہ جی، فلاں قبیلے کا علم، جی، انصار کا علم جو ہے وہ عبادہ کے پاس تھا۔ اس نے اب عرض کیا کہ بعض پیغمبر کے ساتھ تھے لیکن پیغمبر کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، نہ پیغمبر کے مقصد کو جانتے تھے، جی، لہٰذا بعضوں نے آ کر سوچا کہ آج کا دن تو بہترین دن ہے، ان مکے والوں نے ہم کو بڑا ستایا ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ یہ عام بادشاہوں کی طرح سمجھ بالکل رہے یہ تھے، سمجھ رہے تھے جیسے ہاں، کہ جس نے ابتدائی ظلم ایک، کیا ہے ہاں، اس پر جب قابض ہو جائیں تو اب بدلہ لیا بدلہ جائے، لیں۔ اس کو ستایا جائے۔ جی، اب یہاں پر انہوں نے سعد ابن عبادہ نے نعرہ لگانا شروع کیا، اچھا، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے بدلے کا دن ہے، آج جو ہے انتقام کا دن ہے۔ حتی بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ ابا سفیان کے نام کا نعرہ لگاتے تھے، یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج حرمتیں پامال ہو جائیں گی، تم لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے قبیلے کا سرکردہ کہتے تھے، آج ان تمام حرمتوں کو پامال کر دیا جائے گا۔ یہ خبر کسی طرح پیغمبر اکرم کو لگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے؟ کیا بات، الیوم یوم المرحمہ، سبحان آج رحمتوں کا دن ہے، کیا بات ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، کیا بات، یا یوں کہوں کہ آج ان حرمتوں کو بچانے کا دن ہے جن حرمتوں کو اب تک پامال کیا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، دین جب قدرت پاتا ہے تو حرمتیں پامال نہیں کرتا، دین قیام ہی اس وجہ سے کرتا ہے کہ حرمتیں بچیں، بے شک، زیادہ حرمتیں۔ پیغمبر اکرم روایت میں پیغمبر اکرم نے حضرت امیر کو بلایا، یا علی آپ علم لیجئے، ہائے ہائے، جو حقیقی علم بردار ہے، جو پیغمبر کا نفس ہے، بے شک، جو جانتا ہے کہ ہدف پیغمبر کیا ہے، مقصد بے شک، پیغمبر بے کیا ہے، شک، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ داخل ہوئیے علم لے کر، ہائے ہائے، اور آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کون سا دن ہے۔ یہ بہر کے اس طرح جی، جی، یہ پورا لشکر جو ہے یہ، داخل ہوا۔ پورے قریش میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً قریش کا ایک مجمع، پیغمبر اپنے اس جاہ و حشم کے میں جملہ اگر کہوں تو بدل دیا جائے، چونکہ پیغمبر کی معنویت یہ ہے جی، کہ ہم وقار و سکینہ کہیں کہ پیغمبر اپنے اس وقار و سکینہ کے ہمراہ پیس کے ساتھ، احسن جس کو ہم کہتے ہیں داخل ٹرانکولیٹی اینڈ احسن پیس کے ساتھ، ایک معنویتی روب، جی، نہ وہ تلواروں کا روب۔ پیغمبر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد عرض کیا کہ مکے میں ایک ایک مرحلہ بڑا اہم ہے۔ جی، پیغمبر اکرم آتے ہیں، تمام قریش، کسی کو نہیں پتہ ہے نا کیا ہونے والا ہے، سب آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا تمہیں معلوم ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ فیاض کے بیٹے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور سبحان اللہ، آپ فیاض ہیں خود بھی، سبحان اللہ، اور آپ ہمارے فیاض بھائی یعنی فیض پہنچانے والے جی، بھائی ہیں۔ آج آپ جو کچھ بھی کریں گے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے حق میں بھلا ہوگا۔ وہاں پر پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، کہا جاؤ جس طرح حضرت یوسف نے ہائے ہائے، اپنے بھائیوں سے جو سبحان جملہ اللہ، کہا سبحان تھا وہ جملہ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے سبحان بعد پیغمبر نے اذهبوا وانتم الطلقاء، یہ تاریخ کا وہ حسین جملہ ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے
ان دین کے ٹھیکیداروں کو شام کے دربار میں بتایا کہ تم آج ہمیں اسیر بنا کر لائے ہو، تمہیں خبر ہے تم لوگ کون ہو؟ یہ وہی جملہ تھا جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دہرا کر پوری تاریخ اور پورے انسانوں کو بتایا کہ ان کو پہچانو کہ دین میں ان کا حیثیت اور ان کی وقات کیا. اور بی بی نے فرمایا یبنت طلقا، ایک لفاظی نہیں تھی بی بی کی، یہ پورے تاریخ اسلام میں ان کی حیثیت کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ آج جو دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں ہمیں رسوا و ذلیل کرنا، انہیں پہچانو کہ انہیں ہمارے جد نے احسن کیوں نہ بیٹھ جائیں ان کی حیثیت ہے، اور ہم بوریا نشین ہو تو کیا ہے، ہم امام اصل دین روح دین ہم ہیں. پھر کہ اس کے بعد یہ مرحلہ طے ہوا. کچھ چیزیں اور بھی ہوئیں جیسے تطہیر کعبہ، کعبے کا پاک کرنا، اور اس میں خود سب سے اہم فضیلت حضرت امیر کی ذات کو حاصل ہے، جہاں پر پیغمبر اکرم کے شانوں پر حضرت امیر نے قدم رکھا. وہ واقعاً عجیب منظر تھا کہ آسمانوں سے کہیں بلندی پر حضرت امیر نے قدم رکھا. ایک شعر یاد آ گیا آگا کہ بت توڑنے کو دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں، بت توڑنے کو دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں. سبحان اللہ، واہ. تو یہ مرحلہ ہے کہ اگر آپ غور کریے کہ یہ طے ہوا. اس کے بعد ایک چیز اور جو ہوئی، یعنی یہ اگر اس زمانے میں شاید ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن اس زمانے کے تعصب سے جناب بلال کا بام خانہ کعبہ پہ جانا، اذان دینا، حتیٰ میں روایت دیکھ رہا تھا کہ بعضوں نے جب جناب بلال کو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا ہمارے آبا و اجداد یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئے کہ یہ شخص غلام آج ہم سے بلند ہو کر اذان دے رہا ہے. یہ دین کی خوبی تھی کہ سیاہ سفید کوئی معنی نہیں رکھتا. اور ایک آخری چیز عرض کروں جو بہت اہم چیز اور ختم کروں، وہ یہ کہ پیغمبر نے پہلا درس معلوم ہے کیا دیا؟ یہ تمام مروتیں، رحمتیں سب. پھر اس کے بعد پیغمبر نے ادائے امانت کا ایک درس اسی فتح مکہ کے موقع پہ دیا کہ یہ چابی جو کعبے کی تھی عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی. پیغمبر نے ان سے چابی لے کر خانہ کعبہ کھولا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ چابی دوبارہ عثمان ابن طلحہ کو تو نہیں ملے گی، اس لیے بعضوں نے کہا کہ ہمیں دیجئے چابی. پیغمبر نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ہمارا پیغام ہی یہی ہے کہ امانات کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. ہماری حکومت ہے، ہم قدرت میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امانتوں کو چھیننا شروع کریں گے. پیغمبر نے عثمان ابن طلحہ کے حوالے جو ہے اس چابی کو لوٹا. لہٰذا مکے میں رحمت للعالمین کا وہ چہرہ، رحمت اپنے جوش پر آ رہی تھی جو دکھنے نہیں دیا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے، آج مکے والوں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے چہرے کا نظارہ کیا. سبحان اللہ. اور اگر دین اسلام تاریخ میں تلاشنے جائے تو علاوہ آل رسول کی یہ کردار اور کسی میں نہیں ملے گا کہ جب چوتھے امام علیہ السلام کا دور ہے اور جناب علی اکبر کا جو قاتل تھا وہ آپ کے خیمے پر آیا ہے امان کے لیے، اور مولا نے کس طریقے سے اس کے اتنے بڑے جرم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو امان دی ہے. یہ یقیناً آل رسول کا کردار ہے جو دنیا چاہ کر بھی ممک نہیں کر سکتی، اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتی. اور اسی لیے یہ مظلومیت ہے دین اسلام کی کہ حقداروں تک جو حق اگر پہنچا ہوتا تو آج دین اسلام بہت خوبصورت ہوتا. آقا گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسی حسین گفتگو رہی ہے کہ جسے میں بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ کتنی آپ نے ایک تصور میں ہمیں مکے پہنچا دیا، اور الحمدللہ اللہ ہمیں معرفت کے ساتھ اس دین کی خوبصورتی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان محترم، یہ تھی ہماری گفتگو فتح مکہ کے اعتبار سے. وہ بہترین جنگ کہ جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، مگر کروڑوں دلوں پر آج تک رسول اللہ کی نبوت کا اثر باقی ہے. اسی کے ساتھ اس گفتگو کو ہم آج یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس گفتگو کا اگلا سلسلہ، اگلی کڑی لے کر. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.